ساشا اور محسن کے جانے کے بعد نائل وانیا کے کمرے میں گیا تھا۔ اسے کمرے میں نہ پا کر وہ وہیں بستر پر بیٹھا۔ وانیا کا فون بجنے کی آواز سے نائل اس جانب متوجہ ہوا۔ اس نے فون اٹھا کر سرسری سی نگاہ اس پر دوڑائی تھی۔ عائزہ کا میسج دیکھ کر اس نے فون واپس رکھنا چاہا تھا، پھر کسی احساس کے تحت اس نے کال ہسٹری چیک کی۔ حاتم کا نمبر دیکھ کر اس کی آنکھیں سرخ پڑی تھیں۔ یعنی میرا شک بالکل درست تھا۔ نائل نے زور سے موبائل بستر پر پٹخا۔ اسی وقت وانیا شب خوابی کا لباس پہنے اس تک آئی۔ آپ ابھی تک اس سے رابطے میں ہیں؟ وہ غصے سے کھڑا ہوا۔ صرف ایک بار کال کی تھی، وہ مدھم آواز میں گویا ہوئی۔ کیوں؟ آخر ضرورت ہی کیا تھی؟ نائل کا پارا سوا نیزے پہ چڑھا تھا۔ وہ وانیا کے لیے نہ جانے کیا کچھ کر رہا تھا اور وہ ابھی بھی حاتم سے رابطے میں تھی۔ اس نے گولی تک مار دی، آپ کو اکیلا چھوڑ دیا اس نے آپ کو۔ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو پھر کیا کرتی؟ میں بتائیں کیا کرتی؟ وہ بھی بے بسی سے چلا اٹھی۔ میں ماں بننے والی ہوں بھائی، کل جب دنیا والے مجھ سے اس بچے کے بارے میں سوال کریں گے تو میں کیا جواب دوں گی؟ کیا بتاؤں گی کہ کون ہے اس کا باپ؟ نائل بالکل لاجواب ہو گیا۔ بات صرف میری ہوتی تو شاید مڑ کر دیکھتی بھی نہ، مگر اب میں اکیلی نہیں ہوں۔ وہ شکست خور حالت میں بستر پر بیٹھی تھی۔ نائل اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کی چھوٹی سی گڑیا کب اتنی بڑی ہوئی تھی، اسے خبر ہی نہیں ہوئی۔ گہری سانس خارج کرتے وہ قدم قدم چلتا اس کے پاس آ بیٹھا۔ آپ نے بچپن سے لے کر آج تک بہت غلطیاں کی اور میں نے ہمیشہ آپ کی غلطیوں کو کور کیا۔ میں آج بھی یہ کروں گا، بلکہ آئندہ بھی کروں گا۔ آپ کو کسی کو کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں سب کے سوالات کے جوابات دینے کا۔ نائل نے اس کے دونوں ہاتھ تھامتے کہا، بھائی وہ بہت برا ہے۔ اینین نے روتے ہوئے نائل کے کندھے پر سر ٹکایا تھا۔ میں اس کا وہ حشر کروں گا کہ ساری زندگی یاد رکھے گا، آپ بالکل فکر نہ کریں۔ نائل نے اس کے سر پر بوسہ دیتے کہا۔ ایک مضبوط آثار پاتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ آپ نے اسے اپنی پریگنینسی کی خبر دی؟ اینین کے کچھ حد تک ریلیکس ہونے پر نائل نے پوچھا۔ نہیں، اس کے کندھے سے سر ہٹاتے وہ بھرائی آواز میں گویا ہوئی۔ نائل کی سانس میں سانس آئی۔ بہت اچھا کیا، اسے بتانے کی ضرورت بھی نہیں۔ آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ اسے یہ نہیں بتائیں گی؟ نائل نے اس کا ہاتھ تھامتے کہا۔ مگر بھائی میری جان، آپ کو اپنے بچے کے لیے کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ شخص اس قابل نہیں ہے کہ اتنی بڑی ذمہ داری اٹھا سکے، اور اگر اس نے آپ سے بچہ چھین لیا پھر؟ وہ جان کر اسے ڈرا رہا تھا۔ حاتم تک اگر یہ خبر پہنچ جاتی تو وہ اینین کو واپس لے جانے میں ایک سیکنڈ نہ لگاتا۔ میں اپنا بچہ کسی کو نہیں دوں گی۔ وہ فوراً گھبرا گئی۔ تو پھر وعدہ کریں اسے نہیں بتائیں گی؟ وعدہ کرتی ہوں۔ نائل کے چہرے پر ڈھیروں سکون چھایا۔ مجھے کسی ضروری کام سے باہر جانا ہے، صبح آؤں گا۔ آپ آرام کریں اور اگر کوئی بھی مسئلہ ہو تو فوراً مجھے کال کر لینا۔ اینین نے مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ اس بات میں سر ہلایا۔ نائل کے جانے کے بعد وہ نہ جانے کتنی دیر کروٹ بدلتے سونے کی کوشش کر رہی تھی، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ویسے اگر میں مذہب تبدیل کر لوں تو؟ اچانک ہی اس کے ذہن میں خیال آیا تھا۔ نہیں نہیں، یہ میں کیا سوچ رہی ہوں؟ وانیا نے فوراً خود کو ڈپٹا۔ اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے، اسلام میں تو ویسے بھی بہت جھول ہے۔ اللہ کو تو مانتی ہوں نا میں، عیسائیت میں بھی تو اللہ کو مانا جاتا ہے نا، تو پھر اس مذہب کو اپنانے میں کوئی حرج تو نہیں۔ بستر پر اٹھ کر بیٹھتے اینین نے اپنا موبائل اٹھایا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے پلے اسٹور پر بائبل ٹائپ کیا۔ اسے ڈاؤن لوڈ کرتے ایک لمحے کے لیے اس کے ہاتھ کپ کپائے تھے، مگر اس نے یہ کیا تھا۔ ایک چھپے ہوئے فولڈرز میں اس نے بہت محتاط انداز میں بائبل کی کتاب کو چھپایا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ نائل کی نظر پڑ جائے۔ اس نے ڈاؤن لوڈ تو کر لی تھی، مگر کھولنے کی ہمت اس میں نہیں تھی۔ گہری سانس خارج کرتے اس نے موبائل آف کیے، سائڈ پر رکھا۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد وہ واپس بستر پر لیٹ گئی تھی۔ گھر سے سیدھا وہ فارم ہاؤس گیا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ بستر پر آ لیٹا۔ سنیہا دوسری جانب گہری نیند میں سو رہی تھی۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ اتنی سکون سے سو رہی ہے؟ بڑبڑاتے ہوئے وہ اٹھ کر بیٹھا۔ کچھ دیر اسے گھورنے کے بعد نائل کے لب مسکرائے تھے۔ سائڈ میں سے پانی کا گلاس اٹھائے اس نے زمین پر پٹک دیا۔ گلاس ٹوٹنے کی آواز سے سنیہا فوراً ہڑبڑا کر اٹھی۔ آپ یہاں؟ اسے شدید حیرت ہوئی تھی۔ اینین کے آنے کے بعد وہ ایک بار بھی اس کے پاس رہنے نہیں آیا تھا، بس کبھی کبھار دن کے وقت کچھ وقت کے لیے آ جایا کرتا۔ نیند خراب کر دی میں نے تمہاری، ہاتھ سے گر گیا تھا گلاس۔ اس نے اس انداز میں کہا تھا جیسے اپنی بیگم کی آنکھ کھلنے کا اسے نہایت افسوس ہو۔ کوئی بات نہیں، میں صاف کر لیتی ہوں۔ بالوں کا جوڑا بنائے وہ بستر سے اٹھی۔ کھانا کھایا آپ نے؟ یہ روٹین کے الفاظ تھے جو وہ اس سے ضرور کہتی۔ نہیں، وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ اچھا میں کھانا لگاتی ہوں، آپ نے تو چینج بھی نہیں کیا۔ تم نے کپڑے نکال کر ہی نہیں دیے؟ اچھا رکے میں نکال دیتی ہوں، وہ کہتے ساتھ ہی الماری کی جانب بڑھی۔ وہ سر جھٹکتا مسکرا دیا۔ سنیہا کا اس طرح اسے اہمیت دینا اسے بہت اچھا لگتا تھا۔ کافی بناؤں آپ کے لیے؟ کھانا
परोसते स्नेहा ने पूछा। बना दो। आज उसने किसी चीज़ से इनकार नहीं किया था। कॉफ़ी ठीक बनाई है तुमने। स्नेहा के लबों पर मध्यम सी मुस्कुराहट उभरी। वो सीधे मुंह तारीफ करना जानता ही नहीं था। तुम ये क्या कर रही हो? उसे वापिस बिस्तर पर लेटते देखकर नाइल को शौक लगा। सो रही हूँ, आपको कोई काम है क्या? बगैर काम के तुम जाग नहीं सकती क्या? वो कराहा था। बिला वजह किस लिए जागूं? वो समझ नहीं सकी। मेरे लिए। स्नेहा ने बेयकीनी से उसकी जानिब देखा। मेरा मतलब है हम बातें कर सकते हैं। तुम वैसे भी इतने दिन अकेली रही हो तो बोर होती रही होगी। तुम्हारा दिल चाह रहा होगा ना मुझसे बातें करने का। देखो, शर्माने की ज़रूरत नहीं है, मैं शोहर हूँ तुम्हारा। तुम मुझसे बिला झिझक कुछ भी कह सकती हो। स्नेहा ने आंखें घुमाई, गहरी सांस खारिज की। वो कभी सीधी बात नहीं कर सकता था। मानिया की तबीयत कैसी है अब? स्नेहा ने बेड ग्राउंड से टेक लगाए पूछा। अब नींद तो वैसे भी आंखों से दूर थी। ठीक है, कल से यूनिवर्सिटी जाना शुरू करेगी तो मज़ीद बेहतर हो जाएगी। वैसे उसे हुआ क्या था? काफ़ी अरसा दूर रही है ना, बस इसी वजह से डिप्रेशन का शिकार है। आप फिक्र न करें, ठीक हो जाएगी। स्नेहा ने मुस्कुराकर उसे तसल्ली दी। जवाबन वो भी मुस्कुरा दिया। वैसे तुम क्या करती रही इतने दिन? कुछ ख़ास नहीं। वो शिकवे वैसे भी बहुत कम करती थी, अब तो उसने बिल्कुल ही छोड़ दिए थे। जब नाइल को खुद से एहसास नहीं था तो फिर एहसास दिलाने का फ़ायदा ही क्या था? इधर आओ। नाइल के बुलाने पर वो एक लम्हे के लिए ठटकी थी, फिर कुछ लम्हे मुस्तरब रहने के बाद वो उसके करीब जाकर बैठी। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा खुशकिस्मत हूँ जो तुम मेरी बीवी हो। उसका हाथ थामते नाइल ने नरमी से कहा। स्नेहा के दिल ने बेख्तियार बीट मिस की। वो ऐसी ही थी, एक खुशगवार बात पर अपना तमाम तर गम भुला देने वाली। शुक्रिया मुझे समझने के लिए। नाइल ने अपने हाथ की पुष्ट से उसकी गाल से लाई। वो बुरी तरह झेप की। हमारी शादी को 1 साल से ज़्यादा हो गया। अब नई नवेली दुल्हनों की तरह बात बात पर शर्माना छोड़ दो। लब दबाए। अब वो उसे छेड़ रहा था। मैं नहीं शर्मा रही। स्नेहा ने हड़बड़ाकर पीछे हटने की कोशिश की, मगर नाइल की गिरफ्त काफ़ी सख्त थी। वो अपना हाथ नहीं छुड़वा सकी थी। वैसे तुमने तो खूब आराम किया होगा, नहीं? वो अपना सर उसकी गोद में रख गया। बहुत ज़्यादा। स्नेहा ने अपना नरम मुलायम हाथ उसकी पेशानी पर रखते कहा। अब वो आहिस्तगी से उसका सर दबा रही थी। सारी थकान नाइल के चंद जुमलों ने उतार दी थी। अब वो बिल्कुल हशाश पशाश थी। तुमने तो शुक्र अदा किया होगा कि मैं तुम्हारे सर पर मुसल्लत नहीं था। अब वो बाकायदा उसे घूर रहा था। बहुत बहुत ज़्यादा। वो भी शरारत के मूड में थी। स्नेहा। उठकर बैठते नाइल ने गुस्से से उसे पुकारा था। वो हंस दी थी, फिर हंसती ही चली गई। तुम्हें मेरी कदर ही नहीं है। अब वो वापस अपनी जगह पर आकर लेटा। कदर है, बल्कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं एक बात सोच रही थी। हंसी जब्त करते उसने आंखें पटपटाए, नाइल की जानिब देखा। नाइल ने सवालिया नज़रों से उसकी जानिब देखा था। अभी तो सिर्फ 1 साल गुजरा है। सारी ज़िंदगी कैसे बर्दाश्त करूंगी मैं आपको? उसकी बात पर नाइल करंट खा कर उठा था। क्या कहा तुमने? गुस्से से उसका चेहरा सुर्ख पड़ा। वो ही जो आपने सुना है। अब वो जानकर उसे चिढ़ा रही थी। 10 सेकंड के अंदर अंदर अपना बयान बदल लो, वरना आज तुम्हारी खैर नहीं है। अब वो उसे धमकी दे रहा था, जबकि ये धमकी कम और हकीकत ज़्यादा थी। कहो कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे नाइल जैसा शोहर मिला है, और अगर मुझे 10 जिंदगियाँ भी मिले तो मैं नाइल का ही इंतखाब करूँगी। अस्तगफिरुल्लाह। बेख्तियार उसकी ज़ुबान फिसली थी। अब तुम बच जाओ मुझसे। उसे बगैर कुछ सोचने समझने का मौका दिए नाइल ने उसे बिस्तर पर धिक्का दिया। उसके दोनों हाथ अपनी मजबूत गिरफ्त में पकड़े। वो उसी के दुपट्टे से उसका हाथ बांध चुका था। ये आप क्या कर रहे हैं नाइल? स्नेहा की आंखों में खौफ उभरा। तुम्हें तुम्हारी खुशकिस्मती का एहसास दिला रहा हूँ। एक तीखी मुस्कुराहट उसकी जानिब उछाले वो बिस्तर से उठा था। अलमारी से 2 और दुपट्टे निकाले। वो मुस्कुराता वो उसकी जानिब पड़ा था। नाइल प्लीज़। उसके जुमला मुकम्मल करने से पहले ही नाइल ने उसके मुंह के गिर्द दुपट्टा बांधा। वो मुसलसल मुज़ाहमतें करती नफ़ी में सर हिला रही थी। उसका मुंह बांधने के बाद अब नाइल ने उसके पैर बांधे। गुड नाइट। उसका गाल थपथपाते नाइल अपनी साइड पर लेट गया। वो बेचारी अपनी किस्मत पर मातम करने के सिवा और कर भी क्या सकती थी? नाइल ने जानबूझकर दुपट्टे ढीले बांधे थे। वो आधे या 1 घंटे की मुज़ाहमत के बाद खुद को आज़ाद करवा सकती थी। ये बस उसे तंग करने का एक तरीका था। अब उसे अच्छी और गहरी नींद आनी थी। दिन के वक्त वो यूनिवर्सिटी जाने से पहले बुक शॉप पर गई थी। क्या आपके पास इंजील मुकद्दस की किताब है? खुश्क लबों पर ज़ुबान फेरते एनएन ने बामुश्किल कहा। उसने मोबाइल से ज़्यादा किताब खरीदना बेहतर समझा था। जी है। चंद सानियों बाद दुकानदार ने किताब लाकर उसके सामने रखी। वो उसे उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, मगर उसे ये करना पड़ा। इस किताब का वज़न उसे मन भर का लगा था। उसने दोनों हाथों से किताब मजबूती से थामी थी, मुबादा कहीं गिरी ना जाए। अपने बैग में किताब को अच्छे से छुपाए वो दिल की धड़कन पर काबू पाते वहाँ से गई।
یونیورسٹی جا کر وہ بار بار بیگ کو ہاتھ لگائے دیکھ رہی تھی، دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ مانیہ، میں بہت خوش ہوں کہ تم واپس آ گئی۔ عائزہ خوشگواریت سے اس سے ملی، وہ بھی رسمن سا مسکرا دی۔ چلو آؤ لیکچرز لینے چلتے ہیں۔ مگر تم تو مجھ سے ایک سیمسٹر آگے ہو نا؟ مانیہ نے حیرت سے پوچھا تھا۔ اس نے تو کب کی پڑھائی چھوڑ دی تھی، لندن میں بھی وہ چند دن بمشکل پڑھ سکی تھی۔ نائل نے اس کا سیمسٹر فریز کروا دیا تھا، اب اس نے دوبارہ پڑھائی شروع کی تھی۔ دوست کے لیے اتنا تو کر سکتی ہوں نا؟ وہ الٹا خفا ہوئی تھی۔ مانیہ کو اس وقت اس پر بے انتہا پیار آیا۔ مخلص دوست بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتے ہیں۔ مانیہ نے بے دلی سے لیکچر لیا، اس کا دھیان بار بار بھٹک رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ لیکچر کے بعد عائزہ نے سوال کیا۔ ہاں ٹھیک ہوں، اس نے سرسری سا جواب دیا۔ عائزہ، میں مذہب تبدیل کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہوں۔ عائزہ چلتے چلتے رکی۔ مانیہ نے اس پر مانو بم گرایا تھا۔ تم ہوش میں ہو؟ وہ بے یقینی سے چلا اٹھی۔ پہلے ریسرچ کروں گی، اگر یہ دین بھی غیر منطقی ہوا تو قبول نہیں کروں گی۔ حاتم کو چھوڑ کر وہ اب خود عیسائیت میں دلچسپی لے رہی تھی۔ مانیہ، تم پاگل ہوگی ہو، میں نائل بھائی سے بات کرتی ہوں۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گی، میں نے کہا نا کہ میں ابھی صرف سوچ رہی ہوں۔ ویسے بھی اسلام میں بہت جھول ہے، یہ عجیب اور غیر منطقی ہے، شاید مسیحت ایسی نہ ہو۔ اس میں کچھ تو ہوگا نا کہ لوگ اسلام کو چھوڑ کر مسیحت اپنا لیتے ہیں، پھر وہ اس پر فخر بھی محسوس کرتے ہیں۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ اس دین میں ایسا کیا خاص ہے۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ پیدائش سے مکاشفہ کے سفر کا کیا مطلب ہے۔ حاتم نے اسلام کو چھوڑ کر مسیحت کو اپنایا تھا۔ عینین کو اب اس مذہب کو لے کر تجسس ہو رہا تھا۔ تم ایک نہایت پاگل اور بے وقوف عورت ہو۔ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اسلام جیسا مکمل دین ورثے میں ملتا ہے، اور تم اسے چھوڑ رہی ہو۔ در حقیقت تم نہیں، بلکہ یہ تمہیں چھوڑ رہا ہے۔ اللہ نے تمہیں چھوڑ دیا ہے وانیہ، اب اندھوں کی بھٹکتی پھرو ادھر ادھر، اور مجھ سے کسی قسم کا رابطہ مت رکھنا تم۔ وہ شدید غصے سے آگے بڑھی تھی۔ عینین نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی، وہ کبھی اپنی بات دوسروں کو نہیں سمجھا پاتی تھی، کوئی بھی اسے نہیں سمجھ سکتا تھا۔ صبح 8 بجے کے قریب نائل کی آنکھ کھلی۔ سنیہا کو بستر پر نہ پا کر اس کے لبوں کو دل فریب مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ چینج کرنے کے بعد وہ نیچے گیا۔ سنیہا کچن میں مصروف تھی، نائل چپ چاپ ڈائننگ ٹیبل پر آ بیٹھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہاتھ میں پلیٹ پکڑے کرسی پر بیٹھی تھی، اب اپنے کپ میں چائے نکالے وہ مزے سے ناشتہ کر رہی تھی۔ سب میں اس نے نائل کو بالکل نظر انداز کر دیا۔ سنیہا، میرا ناشتہ کہاں ہے؟ صبر کے گھونٹ بھرتے نائل نے تحمل سے پوچھا۔ سینڈوچ کا بائٹ لیتے اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سنیہا، میں کچھ پوچھ رہا ہوں، نائل نے دانت کچاتے پوچھا۔ سامنے کچن ہے، خود جا کر بنا لیں، ملازمہ نہیں ہوں میں آپ کی۔ پلیٹ سائڈ پر کھسکائے وہ منہ بنائے وہاں سے اٹھی تھی۔ وہ کچھ دیر شوق کی کیفیت میں وہیں بیٹھا رہا۔ زیادہ پن نہیں نکل آئے تمہارے؟ زور سے میز پر ہاتھ مارے وہ اس کے پیچھے گیا۔ ہاں نکل آئے ہیں، پھر کیا کریں گے آپ؟ وہ بھی اسی کے انداز میں گویا ہوئی۔ کتنے آتے ہیں مجھے؟ ہاں تو باندھ دینا ہاتھ پیر، مگر اس بار رسی سے باندھیے گا، وہ لاشعوری طور پر بول کی تھی۔ اچھا آئیڈیا ہے، اس کا ہاتھ پکڑے اب وہ اسے گھسیٹتے ہوئے زینے چڑھا تھا۔ نائل چھوڑے مجھے، وہ بالکل ہکا بکا رہ گی۔ اب باندھوں گا نا تو پورا دن کھولنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اسے بستر پر دھکا دیے وہ سرخ آنکھوں سے اس پر جھکا تھا۔ نائل پلیز نہیں، اس کی آنکھیں پل میں بھر آ گئیں۔ ٹھیک ہے تو پھر اقرار کرو کہ تمہارا شوہر دنیا کا بیسٹ شوہر ہے اور تم کتنی خوش ہو میرے ساتھ۔ اس کی آنکھوں میں شرارت تھی، مگر سنیہا اس کے تاثرات جانچنے سے آ رہی تھی۔ آپ بہت اچھے ہیں، اس نے روتے ہوئے کہا۔ خوشی سے کہو، وہ اسے اتنی آسانی سے بخشنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ آپ بہت اچھے ہیں، اب کی بار اس نے ہونٹوں کو بامشکل مسکراہٹ میں ڈھالے کہا تھا۔ اور اس کی آنکھوں سے موتی چنتے وہ اس کے قریب بیٹھا۔ میں خوش ہوں آپ کے ساتھ، وہ منہ بنائے بولی۔ اور آپ دنیا کے بیسٹ ہسبینڈ ہیں۔ اور بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے دونوں ہاتھ سر کے پیچھے رکھے وہ اسے مزید تعریف کرنے کا کہہ رہا تھا۔ اور میں ہی بری ہوں، آپ بہت اچھے ہیں، وہ غصے سے کہتی پیر پٹکتی وہاں سے گئی تھی۔ زندگی میں پہلی بار سچ بولا ہے تم نے، پیچھے سے ہانک لگانا وہ نہیں بھولا تھا۔ گھر آتے ساتھ ہی وہ کمرے میں بند ہوئی تھی۔ اپنا لیپ ٹاپ، موبائل اور انجیل مقدس اٹھائے وہ بستر پر آ بیٹھی۔ اس مذہب کے بارے میں جاننے کا اشتیاق بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ دین اسلام اسے آسانی سے میسر تھا، اسی وجہ سے اس نے قرآن مجید کے بجائے انجیل مقدس کو فوقیت دی۔ انسانی فطرت ہے کہ جو چیز آسانی سے میسر ہو ہم اس کی قدر نہیں کرتے، اس کے چھین جانے پر ہمیں اس کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے۔ اب وہ لیپ ٹاپ پر مسلسل مسیحت کے متعلق سرچ کر رہی تھی۔ مسیحی کون ہوتا ہے؟ اس کے لیے پہلے یہ جاننا ضروری تھا۔ مسیحی وہ شخص ہوتا ہے جو ابراہیمی، توحیدی اور یسوع مسیح کی زندگی اور تعلیمات پر مبنی مذہب کی پیروی کرتا ہے۔ مسیحی تثلیث کے عقیدے پر عمل کرتے ہیں، مگر بعض فرقے اس کو نہیں مانتے۔ تثلیث
یہ تسلیس کیا ہوتا ہے؟ اینین کی زبان نے جیسے ہی جملہ ادا کیا ہاتھوں نے فوراً ٹائپ کیا۔ تسلیس کو انگریزی میں ٹرنیٹی کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے ایک میں تین یا تین میں ایک۔ مسیحی خدا کو ایک ہی مانتے ہیں مگر ایک میں تین ہستیوں کو شامل کرتے ہیں۔ جن تین ہستیوں کو اس ایک میں شامل کیا جاتا ہے وہ اس طرح ہیں: خدا باپ یعنی خدا، خدا بیٹا یسوع مسیح، خدائے روح۔ وہ جیسے پڑھتی جا رہی تھی اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی جا رہی تھیں۔ یہ کس قسم کا عقیدہ ہے؟ بنانے والا تو ایک ہے۔ اس نے جھنجھلا کر لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھا۔ پہلے ہی قدم پر اسے عجیب سی بیزاریت محسوس ہوئی۔ اس سے اچھے تو مسلمان ہوتے ہیں، جو بھی ہو کم از کم ایک معبود کو تو مانتے ہیں۔ وہ لاشعوری طور پر بول گئی، ریلیکس وانیا، اتنی جلدی بدگمان مت ہو، یقیناً اس مذہب میں کچھ خاص ہے تبھی تو۔ وہ آگے بول نہیں سکی تھی، اس ہر جائی کا نام بھی لبوں پر لانا تکلیف دہ تھا۔ لیپ ٹاپ اور موبائل آف کیے اس نے انجیل مقدس کو الماری کے ایک کونے میں بہت احتیاط سے چھپا دیا تھا۔ اب گہرے سانس خارج کیے وہ بستر پر آ لیٹی تھی۔ اس کی طبیعت ویسے ہی ٹھیک نہیں رہتی تھی، لہٰذا نیند کچھ ہی لمحوں میں اس پر غالب آئی۔ دوپہر کے وقت وہ ڈرائیور کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر گئی تھی۔ میم کہاں جانا ہے؟ وہ تیسری بار پوچھ رہا تھا۔ قریبی گرجا گھر کی طرف لے چلو۔ اصل میں میری دوست عیسائی ہے اور اس کا گھر وہیں قریب ہے، تو اس لیے ہم وہاں مل رہے ہیں۔ اسے اپنے ڈرائیور کو وضاحت دینے کی ضرورت نہیں تھی مگر اس نے پھر بھی دی تھی۔ دل اندر سے بے حد بے چین تھا مگر وہ پھر بھی مسیحت کی جانب قدم بڑھاتی جا رہی تھی۔ چرچ کے باہر گاڑی رکتے وہ باہر آئی۔ یہ ایک چھوٹا سا گرجا گھر تھا۔ چند سیڑھیاں چڑھ کر اسے اندر جانا تھا۔ پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہی وہ ڈگمگائی۔ اللہ! زبان سے خود بخود ہی ادا ہوا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل چاہا کہ یہیں سے واپس لوٹ جائے مگر وہ واپس نہیں پلٹی۔ وہ من بھر کے قدم اٹھاتی اندر گئی۔ اندر کا سارا فرش ماربل کا تھا۔ کلیسا میں کرسیاں ترتیب سے رکھی ہوئی تھیں، یہ سب مسیحی لوگوں کے لیے تھا۔ آگے جاتے ایک بہت بڑی سائز کی سلیب بنی ہوئی تھی۔ ارد گرد بڑے بڑے گلدان پڑے ہوئے تھے جو کہ پھولوں سے سجے ہوئے تھے۔ اس وقت گرجا گھر بالکل خالی تھا۔ وہ ننگے پیر اندر داخل ہوئی۔ ایک کرسی پر بیٹھتے اس نے گہری گہری سانسیں لینا شروع کی۔ نہ جانے کیوں مگر آنکھوں سے آنسو روا ہوئے۔ اپنے ہاتھوں سے بے دردی سے آنسو رگڑتے وہ بھاگتی ہوئی باہر گئی تھی۔ تم بہت بہادر ہو سنیہا۔ وہ اس کے کپڑے پریس کر رہی تھی۔ وہ آج صبح سے ہی اس کے سر پر مسلط تھا۔ وہ کیسے؟ اگر کل کو مجھے کچھ ہو گیا تو مجھے یقین ہے کہ تم سب سنبھال لو گی۔ اور آپ کو کیا ہوگا؟ سنیہا نے بات ہوا میں اڑائی۔ مر بھی تو سکتا ہوں نا میں، تم بیوہ بھی تو۔ ابھی نائل نے جملہ مکمل بھی نہیں کیا تھا کہ سنیہا نے اس کے لبوں پر اپنا ملائم ہاتھ رکھا۔ فضول باتیں مت کریں۔ لمحے میں اس کی آواز بھر آئی تھی اور آنکھوں سے موتی گرنا شروع ہوئے۔ میں مذاق کر رہا ہوں، رو تو مت اب۔ اس کا ہاتھ ہٹاتے وہ حیرانگی سے گویا ہوا۔ اس قدر شدید رد عمل کی اسے بالکل توقع نہیں تھی۔ بہت گھٹیا مذاق ہے، آپ ہمیشہ مجھے تکلیف پہنچاتے ہیں، محبت نہ سی کم از کم احساس ہی کر لیا کریں۔ وہ ہچکیوں سمیت شکوے بھی کر رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے اب چپ ہو جاؤ، نائل نے اسے خود سے لگاتے کہا۔ میں آپ کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتی۔ سنیہا نے بہت مضبوطی سے اس کی شرٹ جکڑی تھی جیسے وہ کہیں چلا نہ جائے۔ ویسے اگر سوچو تو اچھا آپشن ہے یہ، جان چھوٹ جائے گی مجھ سے۔ اب کی بار اس نے شرارت سے کہا، مجھے نہیں چھڑوانی جان، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ سنیہا کے آنسو اب بھی نائل کی شرٹ بھگو رہے تھے۔ اتنی محبت مت کرو کہ بعد میں مشکل ہو جائے۔ کیسی مشکل؟ سنیہا نے سر اٹھا کر سرخ آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا۔ کل نفرت بھی ہو سکتی ہے نا مجھ سے؟ اس کے آنسو صاف کرتے نائل نے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرا تھا۔ یہ ناممکن ہے، میں آپ سے نفرت کر ہی نہیں سکتی۔ اس کے لہجے میں سمندر کی گہرائی سے زیادہ مان تھا۔ یہ وقت بتائے گا۔ وہ عجیب طرز سے ہنسا۔ میں آج میں رہتی ہوں، کل کی پرواہ نہیں ہے مجھے، لیکن میں بہت جلد اس سفر کا اختتام چاہتا ہوں، لیکن کبھی کبھی ڈر بھی لگتا ہے کہ کہیں اختتام میری سوچ سے برعکس نہ ہو۔ ہم انسان ہیں نائل، مستقبل کے بارے میں قیاس آرائی کرنا ہمیں زیب نہیں دیتا۔ مجھے نہیں پتا آپ کس سفر کی بات کریں مگر مجھے اللہ پر بھروسہ ہے، اس کے فیصلے ہمارے گمان سے ہٹ کر اور نہایت درست ہوتے ہیں، تو آپ کسی چیز کی فکر مت کریں۔ وہ ہر چیز سے بے خبر ہو کر بھی اس کی ڈھارس بن جاتی تھی۔ وہ ایک اچھی شریک حیات تھی، ہمیشہ اپنے شوہر کا ساتھ دینے والی۔ ویسے تم بھی مر سکتی ہو اور پھر مجھے 26ویں شادی کا پرمٹ مل جائے گا۔ سنیہا کے گرد حصار مزید تنگ کرتے وہ لب دبائے گویا ہوا۔ پہلے اس کی آنکھوں میں حیرت ابھری، پھر غصہ، پھر اس نے نائل کو پرے دھکیلا تھا مگر اس کی گرفت مضبوط تھی۔ 26ویں شادی کا کیا مطلب ہے؟ جلن کے مارے سنیہا کا چہرہ سرخ پڑا تھا۔ نائل کو لال رنگ کبھی اتنا اچھا نہیں لگا تھا جتنا آج لگ رہا تھا۔
مطلب یہ ہے کہ 25 مرتبہ دلہا بن چکا ہوں میں۔ اب کی بار اس نے بالکل سیریس انداز میں کہا۔ اسلام میں 4 شادیاں جائز ہیں نا؟ وہ صدمے میں چلی گئی۔ مطلب 4 تو کر سکتا ہوں نا میں؟ ہاں۔ نہیں۔ لاشعوری میں اقرار کرتے اس نے فوراً شعوری طور پر انکار کیا۔ پہلے تم نے ہاں کہا تھا۔ وہ اسے پریشان کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ شاید اسے پریشان کرنا نائل کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ میں نے پھر نہ بھی کہا ہے، وہ ضد ہو رہی تھی، لیکن پہلے ہاں کہا تھا۔ اب بیوی خود ڈھونڈو گی میرے لیے یا پھر یہ کام بھی مجھے ہی کرنا ہوگا؟ نائل نے گھیرا مزید تنگ کیا۔ میرے علاوہ کوئی نہیں جھیل سکتا آپ کو۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھے سنیہا نے اسے پرے دھکیلنے کی ایک اور کوشش کی۔ ویسے پوائنٹ ہے، وہ اس کی بات سے متفق تھا۔ اللہ تعالیٰ کو علم تھا نا کہ اس اکھڑ دماغ شخص کو صرف سنیہا ہی سنبھال سکتی ہے، اس لیے انہوں نے مجھے چنا۔ وہ مغرورانہ لہجے میں گویا ہوئی۔ اکھڑ دماغ کسے کا؟ آنکھوں کی پتلیاں سکیڑے نائل نے اس کی دونوں کلائیاں اس کی کمر کے گرد زور سے پن کی تھیں۔ میرا مطلب ہے کہ اچھے اور شریف۔ درد کی شدت کو محسوس کرتے سنیہا نے فوراً بیان بدلا۔ شاباش، اسے رہائی بخش دے۔ وہ دور ہٹا تھا جبکہ وہ بیچاری تو اپنی نازک کلائیوں کو ہی دیکھ رہی تھی۔ کڑوا کریلا، منہ بناتے وہ بڑبڑائی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ ابھی نائل نے الفاظ ادا ہی کیے تھے وہ بھاگ کر کمرے سے باہر گئی۔ مزید کوئی جھوٹی تعریف یا تشدد سہنے کا اس کا ارادہ نہیں تھا۔ وہ سر جھٹک کر ہنس دیا۔ رات کے تقریباً 10 بجے اس نے ہمت کر کے ایک بار پھر انجیل مقدس کھولی تھی۔ عہد نامہ قدیم میں پہلی کتاب کا نام پڑھتے وہ ٹھٹکی۔ پیدائش۔ اینین کے لب ہلے تھے۔ اب اس نے جلدی سے اوراق پلٹتے انجیل مقدس کے آخری صفحے کھولے تھے۔ مکاشفہ۔ عہد نامہ جدید کی آخری کتاب کا نام مکاشفہ تھا۔ اینین نے گہری سانس خارج کی۔ وہ انجیل ہی کی بات کر رہا تھا۔ انجیل مقدس جسے بائبل بھی کہا جاتا ہے 2 عہد ناموں پر مشتمل ہے، عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید۔ یعنی تم چاہتے ہو کہ تمہارا ساتھ پانے کے لیے میں انجیل مقدس کا سفر طے کروں؟ وہ بے بسی سے آنکھیں میچ گئی۔ میں یہ کیوں کروں؟ آخر کیوں؟ اس نے کتاب کو نہایت احترام سے میز پر رکھا تھا۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا، تم نے جھوٹ بولا، تم نے میرا استعمال کیا، تم دوسری عورتوں کے ساتھ انوالو ہو، تم نے اپنا مذہب تبدیل کیا اور اب تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے اپنا دین چھوڑ دوں؟ نہیں عمر، میں یہ نہیں کروں گی، اب میں یہ نہیں کروں گی۔ سرخ آنکھوں کے ساتھ اس آنکھوں میں آئی نمی صاف کی۔ تم نے مجھے ایک گولی ماری تھی، اب میں تمہیں 6 ماروں گی۔ میں تم سے انتقام لوں گی، اور جہاں تک بات ہے مذہب تبدیل کرنے کی، تو اگر میں نے یہ کیا تو تمہارے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے کروں گی۔ وہ عہد کرتی بستر سے اٹھی تھی۔ ایک ڈائری اور پینسل اٹھائے وہ واپس بستر پر آ بیٹھی۔ بالوں کو جوڑے میں مکید کیے وہ ڈائری پر جھکی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک وہ پینسل صفحے پر گھسیٹتی رہی۔ کام مکمل ہونے کے بعد اس نے ایک نظر ڈائری کے صفحے پر ڈالی۔ اینین کے لبوں پر مسکراہٹ رینگ آئی۔ اس نے حاتم کے گھر کے ایک ایک کونے کا خاکہ بنایا تھا۔ میں تمہیں برباد کر دوں گی حاتم خانزادہ عرف بلیک مونسٹر۔ نہ جانے کیسے آنکھوں پر سے محبت کی پٹی ہٹ لی گئی۔ اب آنکھوں میں صرف انتقام کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ نائل کے کمرے کا دروازہ نوک کیے وہ مسکرا کر پوچھ رہی تھی۔ میری جان۔ اسے اس حشاش بشاش موڈ میں دیکھ کر نائل کو شدید حیرت ہوئی۔ پلیز آئے نا۔ نائل کے کہنے پر وہ آ کر اس کے گلے لگی۔ آج میرا بچہ تو بہت خوش لگ رہا ہے۔ نائل نے عقیدت سے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ کیوں، مجھے خوش نہیں رہنا چاہیے؟ اس سے الگ ہوتے دونوں ہاتھ کمر پر رکھتے اینین نے نائل کو گھورا تھا۔ اللہ میری گڑیا کو ہمیشہ خوش رکھے۔ نائل کو آج اس پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ بات کرنی تھی آپ سے، فری ہیں آپ؟ آپ کے لیے ہمیشہ۔ اینین کے گرد حصار قائم کرتے نائل نے اسے بستر پر بٹھایا تھا۔ بھائی میں نے سوچ رہی ہے کہ اب نہیں روں گی میں، بلکہ اب اسے رلانے کا وقت ہے۔ میں اب واقعی میں اس ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ ہم پولیس کی مدد لے سکتے ہیں، میرے پاس اس کے خلاف کچھ ثبوت ہیں اور یہ اس کے گھر کا نقشہ ہے، شاید اس سے کچھ مدد مل جائے۔ اس نے ڈائری نائل کے سامنے رکھی۔ وانیا آپ کو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا، میں دیکھ لوں گا سب۔ بھائی آپ ایک عام انسان ہیں اور وہ بہت زیادہ خطرناک ہے، آپ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ نائل نے بمشکل امڑتے کہکے کو روکا تھا۔ اس کی بہن واقعی بے حد معصوم تھی۔ میرا بچہ، آپ کے بھائی کسی سے کم نہیں ہیں۔ آپ اس وقت اپنی پڑھائی اور صحت پر دھیان دیں، باقی سب مجھ پر چھوڑ دیں۔ اس کے گال کھینچتے نائل نے مسکرا کر کہا، مگر بھائی، مگر اگر کچھ نہیں میری جان، ڈاکٹر نے آپ کو سٹریس دینے سے منع کیا ہے نا، آپ بس ریلیکس رہیں۔ کیا آپ کو اس بچے سے نفرت محسوس نہیں ہوتی؟ وہ آج اس بات کو زبان پر لے ہی آئی۔ آپ نے ایسا سوچا بھی کیوں؟ وہ الٹا ناراض ہوا۔ یہ حاتم کی اولاد ہے، یہ میری وانیا کی اولاد ہے اور میرے لیے خاص ہے۔ وہ رو دی تھی۔
مجھے معاف کر دیں بھائی، میں نے ہمیشہ آپ کا دل دکھایا، کبھی آپ کی کوئی بات نہیں مانی اور آپ نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا۔ اس کی آنکھوں میں شرمندگی تھی۔ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، میں تو بس آپ کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ نائل اسے آج زندگی کی طرف لوٹتے دیکھ کر بے حد خوش تھا۔ اینین میں اس کی جان بستی تھی، وہ اسے ہمیشہ ایسے ہی مسکراتا ہوا دیکھنا چاہتا تھا۔ میری خواہش ہے کہ میری اولاد بالکل آپ جیسی ہو۔ اینین کی بات پر نائل کی مسکراہٹ سمٹی۔ ایسی خواہش مت کریں کہ بعد میں پچھتانا پڑ جائے۔ میں ہرگز نہیں چاہتا کہ آپ کا بچہ 1% بھی میرے جیسا ہو۔ جو کچھ میرے ماں باپ نے برداشت کیا، اللہ نہ کرے کہ وہ آپ کو کرنا پڑے۔ اس نے ہمیشہ ہی اپنے والدین کو ناک و چنے چبوائے تھے۔ نینا کو وہ پھر بھی بخش دیتا تھا، مگر مصطفیٰ کو اس نے اچھا خاصا زج کیا تھا اور اس بات کا اقرار وہ بلا جھجک کرتا۔ بھائی آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ بہت اچھے ہیں، کسی اور کے منہ سے تو دور، وہ نائل کے منہ سے بھی اس کی برائی نہیں سن سکتی تھی۔ وہ تو مجھے پتہ ہے، بس لوگ میری اچھائی کو سمجھ نہیں سکتے۔ نائل کے چہرے پر افسردگی چھائی تھی، واقعی میں اس کی اچھائی کسی کی بھی سمجھ سے باہر تھی۔ بھابھی کب آئیں گی بھائی؟ اس بات پر نائل نے نظریں چرائی۔ میں نے بتایا تو تھا کہ وہ اپنے میکے گئی ہوئی ہے۔ وہ سب تو ٹھیک ہے بھائی، مگر ہے کون، نام کیا ہے اور کس فیملی سے تعلق ہے؟ کہ کسی فرنگن کو تو نہیں بیاہ لائے؟ اس کے خدشے پر وہ ہنس دیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، رہائش لندن کی ہے مگر فیملی کا تعلق پاکستانی سے ہے، سنیہا نام ہے۔ نکاح کی تصویریں دکھائیں؟ تصویریں؟ وہ گڑبڑا گیا تھا۔ ہاں تصویریں، وہ تو نہیں ہے میرے پاس، مطلب تھی مگر ڈیلیٹ ہو گئی۔ اب وہ اینین کو یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ تصویریں بنانے کی تو نوبت ہی نہیں آئی تھی، نکاح اتنی انوکھے طرز سے ہوا تھا۔ بھائی حد کرتے ہیں آپ، وہ خفا ہوئی تھی۔ شادی کے بعد کی تو تصاویر ہوں گی آپ کے پاس؟ نائل نے پیشانی مسلتے نفی میں سر ہلایا۔ اس نے سنیہا کے ساتھ کبھی کوئی تصویر بنائی ہی نہیں تھی۔ یہ کیسی لو میرج ہوئی؟ اینین کو نائل پر شدید غصہ آیا۔ نمبر دے، میں خود ہی ویڈیو کال کر لوں گی۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ وہ فوراً بولا تھا۔ آپ نے شادی کر لی اور مجھے کیا یہ جاننے کا بھی حق نہیں ہے کہ وہ کیسی دکھتی ہے؟ اس کے بگڑتے تیور دیکھ کر نائل نے فوراً اپنا موبائل نکالا تھا۔ 1 منٹ، شاید تصویر ہے میرے پاس ایک۔ ساری گیلری کھنگالنے کے بعد بالآخر اس نے ایک تصویر ڈھونڈ کر اینین کے سامنے کی۔ دکھنے میں ٹھیک ٹھاک ہے، آپ کو اس سے بہتر مل سکتی تھی۔ اپنی بہن کے تبصرے پر وہ بدقت مسکرایا تھا۔ اپنی بیوی سے کہیں کہ جلد از جلد سسرال پہنچے، نند ملنے کے لیے بےتاب ہے، وہ کہہ کر وہاں سے اٹھی تھی۔ نائل نے سر ہلانے پر ایک اتفاق کیا۔ آئزہ میری بات تو سنو۔ نہیں سننا مجھے کچھ بھی۔ وانیہ کب سے اس کے پیچھے چل رہی تھی مگر وہ اس کی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ یار ایسا تو مت کرو میرے ساتھ، وانیہ بے بسی سے بولی۔ تم جو کر رہی ہو اس کا کیا، تم مذہب چھوڑ رہی ہو وانیہ؟ آئزہ نے اسے یاد دلانا ضروری سمجھا۔ اس وقت وہ دونوں چلتے چلتے اپنے ڈپارٹمنٹ کے ہال کے قریب پہنچ گئے تھے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، ہم دوست ہیں اور دوستی میں مذہب اہمیت نہیں رکھتا۔ اگر میں اسلام کو چھوڑ کر مسیحیت اپنا بھی لوں تو یہ بڑی بات نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ آئزہ کے جواب دینے سے پہلے کسی کی آواز سے وہ دونوں متوجہ ہوئیں۔ سیاہ رنگ کے عبایا میں ملبوس وہ لڑکی چل کر ان تک آئی تھی۔ وعلیکم السلام، آئزہ نے مسکرا کر جواب دیا مگر آنکھوں میں حیرت اب بھی تھی۔ شاید آپ لوگوں نے مجھے پہچانا نہیں، ہم پہلے بھی مل چکے ہیں۔ میرا نام آمنہ ہے، کافی عرصہ پہلے اسی جگہ پر لیکچر کے بعد ہماری ملاقات ہوئی تھی۔ جی مجھے یاد آ گیا۔ ذہن پر تھوڑا زور ڈالنے کے بعد بالآخر آئزہ کو یاد آ ہی گیا تھا، یہ وہی لڑکی تھی جس سے وانیہ نے اللہ کی موجودگی کے بارے میں سوال کیا تھا۔ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ نہیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور تم برائے مہربانی ہمارے معاملے میں ٹانگ نہ اڑاؤ۔ وانیہ بولنے پر آئی تھی تو تمام تر لحاظ بھول بیٹھی۔ وانیہ، آئزہ نے اسے گھورا تھا مگر اس پر اثر کہاں ہوا تھا۔ میں معذرت خواہ ہوں مگر میں آپ کی باتیں سن چکی ہوں، اس لیے آپ اپنا رہنمائی لیکچر دینے آ گئی ہیں یہاں؟ اس حالت میں اسے بہت موڈ سوئنگز ہوتے تھے، جو لحاظ وہ پہلے کرتی تھی اب وہ بھی کرنا چھوڑ دیے تھے۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں مسیحیت اپناؤں یا اسلام یہ میری مرضی ہے۔ میں عاقل اور بالغ ہوں، اپنا اچھا برا سمجھتی ہوں، مجھے کون سا مذہب چننا ہے اور کون سا نہیں یہ میرا فیصلہ ہے، اور ابھی تو میں ریسرچ کر رہی ہوں، اگر حق لگا تو ہی یہ مذہب چنوں گی۔ وہ سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ ایک ہی سانس میں بول گئی تھی۔ میں بھی تو یہی کہنے آئی تھی کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، آپ کو انہیں سمجھنا چاہیے۔ وانیہ کو چھوڑ کر وہ آئزہ کی جانب متوجہ ہوئی۔ اس بات پر دونوں ہی دنگ رہ گئیں۔ اگر آپ اپنا مذہب تبدیل کرنا چاہتی ہیں تو یہ بالکل بھی غلط نہیں ہے، آپ کو اس کا حق ہے۔ وانیہ کی آنکھوں میں عجیب سی چمک ابھری تھی، اسے شاید پہلی بار اپنا حمایتی ملا تھا۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں۔
وہ اسے کھلے دل سے دعوت دے رہی تھی۔ یہاں پر سبھی پاگل ہیں۔ افسوس سے نبی میں سر ہلاتے آئزہ پیر پٹکتی وہاں سے گئی۔ بیٹھ کر بات کریں؟ کیوں نہیں؟ وہ بالکل ہلکی پھلکی ہوئی تھی۔ اسے اب آمنہ اتنی بری نہیں لگی تھی۔ وہ دونوں چل کر ایک بار پھر اسی جگہ آئے تھے جہاں وہ کئی مہینے پہلے بھی آ چکے تھے۔ تمہیں دیکھ کر لگا نہیں تھا کہ تم مجھے سمجھو گی، وہ اب کافی فرینک انداز میں گویا ہوئی۔ انسان کو کبھی بھی اس کے حلیے سے جج نہیں کرنا چاہیے وانیہ۔ تم جس مذہب کو چننا چاہتی ہو تم چن لو، مگر پہلے ایک سوال کا جواب دو۔ وانیہ کے ماتھے پر بل پڑے۔ یہ سب تم کسی کی محبت پانے کے لیے کر رہی ہو نا؟ اس کے لیے یہ پتہ لگانا زیادہ مشکل نہیں تھا۔ دین سے غافل اپر کلاس سے تعلق رکھنے والی کافی لڑکیاں یہ قدم اٹھاتی تھیں۔ وہ ایک لمحے کے لیے ساکت ہوئی تھی، پھر اس نے نظریں چرائیں۔ آمنہ کو اس کی خاموشی سے اپنا جواب مل گیا۔ میرے خیال سے تمہیں یہ فیصلہ کسی کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے کرنا چاہیے۔ اول تو یہ میرا ذاتی فیصلہ ہے، اور دوم میں یہ اب اس کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے اب واقعی حق کی تلاش ہے۔ تم بائبل کو حق سمجھتی ہو؟ نہیں، میں بس اسے پڑھنا چاہتی ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ حق نہ ہو، اس کے بعد اور مذاہب کی کتابیں پڑھ لوں گی۔ آمنہ نے افسوس سے گہری سانس خارج کی، یعنی وہ ہر مذہب کی کتاب پڑھنے کو تیار تھی سوائے قرآن کے۔ اسلام کیوں چھوڑنا چاہتی ہو؟ کیونکہ اس میں بہت جھول ہے، خاص طور پر قرآن میں۔ نہایت غیر منطقی کتاب ہے۔ وہ اپنی جگہ سے تھوڑا آگے ہوتے جیسے آمنہ کو یقین دلانا چاہتی تھی۔ تم نے قرآن پڑھا ہے؟ نہیں، مگر مجھے پتہ ہے۔ یہ تو بالکل غیر منطقی بات ہے۔ کل اگر کوئی تم سے اس مذہب کو چھوڑنے کی وجہ پوچھے تو کم از کم تمہارے پاس کوئی ٹھوس سبب ہونا چاہیے۔ مطلب؟ وانیہ نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ کمرے میں موجود مدھم روشنی اس کی سنہری آنکھوں میں منعکس ہو رہی تھی۔ مطلب یہ کہ میرے خیال سے تمہیں قرآن پڑھنا چاہیے، ترجمے اور تفسیر کے ساتھ غور و فکر کرنا چاہیے تاکہ تمہارے پاس اس مذہب کو چھوڑنے کی ٹھوس وجوہات ہوں۔ وانیہ گہری سوچ میں ڈوبی تھی۔ تم بائبل پڑھو، مگر اس سے پہلے قرآن پڑھو۔ میں غلطیاں ڈھونڈنا چاہتی ہوں تو ڈھونڈو، اگر مل جائے تو چھوڑ دینا اور اگر نہ ملے تو اسے تھام لینا۔ وہ ایسے کئی لوگوں کو پہلے بھی ہینڈل کر چکی تھی۔ وہ لوگوں کی سائیکی کے مطابق انہیں ڈیل کرتی۔ وانیہ کی سائیکی بھی وہ سمجھ گئی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو وانیہ؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم کوئی غلطی نہیں ڈھونڈ سکو گی؟ اب کی بار وہ چیلنجنگ انداز میں گویا ہوئی۔ میں اتنی ذہین ہوں کہ ایک یا ہزار غلطیاں نکال سکتی ہوں۔ اس کے لہجے میں غرور چھلکا تھا۔ چلو یہ تو وقت بتائے گا۔ اب وہ جان بوجھ کر اسے ضد دلا رہی تھی۔ میں وانیہ افندی ہوں، کوئی عام لڑکی نہیں۔ ایک ہفتہ، صرف ایک ہفتہ، اتنی غلطیاں نکال کر تمہارے سامنے رکھوں گی کہ تم نظریں بھی نہیں ملا سکو گی۔ اپنا بیگ اٹھائے وہ غصے سے باہر کی جانب بڑھی۔ آمنہ سر جھٹک کر مسکرا دی۔ ہدایت ہر کسی کو پلیٹ میں سجی ہوئی نہیں ملتی۔ کچھ لوگوں کو آسانی سے مل جاتی ہے تو کچھ کو بہت مشکل حالات سے گزرنے کے بعد، لیکن ملتی انہیں ہی ہیں جن کے دل میں کہیں نہ کہیں اسے پانے کی جستجو ہو۔ وہ خاص لوگ جنہیں اللہ چن لیتے ہیں اور ان پر اپنے قرب کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اب وہ ایک بار پھر بک شاپ پر گئی تھی، مگر اب انجیل مقدس کے بجائے اس نے ترجمے والا قرآن پاک خریدا۔ کمرے میں آتے ساتھ ہی اس نے قرآن کو احتیاط سے ایک اونچی شیلف میں رکھ دیا۔ اس کتاب کا بوجھ انجیل مقدس سے کئی زیادہ تھا، وہ اسے کھول نہیں پا رہی تھی۔ اب وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے ادھر سے ادھر چکر لگا رہی تھی۔ ایک بار کھولنے میں کیا حرج ہے؟ اس نے ہمت کرتے قرآن پاک کو اٹھایا۔ اس کے ہاتھ ایک لمحے کے لیے کپ کپائے تھے۔ اسے ایسا لگا تھا جیسے کسی نے اس کے دونوں ہاتھوں میں پہاڑ جتنا وزن رکھ دیا ہو۔ دھڑکتے دل کے ساتھ وہ صوفے پر آ بیٹھی تھی۔ اب اس نے پہلا صفحہ کھولا، سورہ فاتحہ۔ اس کے لب ہلے۔ فاتحہ مطلب؟ فوراً موبائل اٹھائے وانیہ نے سرچ کیا۔ اردو میں فاتح کا مطلب جیتنے والا ہے، یعنی ایسا شخص جو فتح حاصل کر لے۔ یہاں پر فاتحہ کیوں لکھا ہے؟ وہ کشمکش کا شکار ہوئی۔ کیا قرآن کی پہلی سورت کا مطلب جیت ہے؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا۔ اس نے ایک بار پھر فون اٹھا کر سرچ کیا۔ تقریباً 15 منٹ مختلف ویب سائٹس کھنگالنے کے بعد اسے اپنے مطلب کی بات مل ہی گئی۔ وانیہ نے بھاگ کر اپنی ڈائری اور پین اٹھایا۔ عربی میں فاتحہ کا مطلب آغاز اور افتتاح ہے، مطلب قرآن پاک کا آغاز اس سورت سے ہوا ہے۔ ڈائری پر پہلا نقطہ لکھ کر اس نے ڈائری سائٹ پر رکھی۔ اب اس نے ایک بار پھر قرآن پاک کھولا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ وانیہ ٹھٹکی تھی۔ ایک ساتھ 3 نام؟ اس نے پین کو دانتوں تلے دبایا۔ اللہ رحمان اور رحیم۔ اسے اچھے سے یاد تھا کہ اس نے کئی بہت پہلے اسماء حسنی ضرور پڑھے تھے۔ اللہ کا کیا مطلب ہے؟ ذہن میں پہلا سوال اٹھا تھا۔ یہ آغاز تھا سوالات کا۔ اس نے ایک بار پھر سرچ کیا۔ اب وہ ڈائری اٹھائے پھر کچھ الفاظ گھسیٹ رہی تھی۔ حقیقی معبود، اس نے بڑبڑاتے ہوئے لکھا تھا، یعنی اللہ اس ذات کو کہا جاتا ہے جو حقیقی معبود ہے، جو تمام مخلوق پر عبادت و بندگی کا حق رکھتا ہے۔
وہ اس کام میں اتنی مگن تھی کہ بھول ہی بیٹھی تھی کہ وہ قرآن سمجھنے نہیں بلکہ اس میں غلطیاں ڈھونڈنے بیٹھی ہے۔ اس کتاب کی خوبصورتی یہی ہے، جو ایک بار اسے کھول لے اور سیکھنے کی چاہ کے ساتھ اسے سمجھے تو یہ کتاب پھر اس شخص پر کھلتی ہی چلی جاتی ہے۔ در حقیقت قرآن ایک سمندر ہے جس میں جو انسان جتنا گہرا غوطہ لگائے گا اتنا ہی استفادہ حاصل کرے گا۔ وہ صرف اللہ کے نام کی ہی اتنی گہرائی میں تحقیق کر چکی تھی کہ اس کا دماغ پھٹنے لگا۔ اس نے نہایت بیزاریت سے قرآن واپس رکھ دیا۔ قرآن پاک واپس رکھنے کے بعد اس نے کافی کا بڑا مگ پیا تھا۔ آج کے دن وہ اس کتاب کو دوبارہ ہرگز نہیں کھولنا چاہتی تھی۔ 7 دن کا چیلنج اس نے قبول تو کر لیا تھا، مگر ایک دن میں وہ ایک نام کی گہرائی جان کر ہی تھک گئی۔ اسے قرآن ایک بوجھ لگا۔ ابھی وہ تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد نائل کے کمرے میں گئی تھی۔ ارادہ اس کے ساتھ کہیں باہر جانے کا تھا۔ اسے کمرے میں نہ پا کر وہ واپس مڑی ہی تھی کہ موبائل کی بیپ کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ وانیا نے آگے بڑھ کر موبائل اٹھایا۔ سنیہا کا نام جگمگاتے دیکھ کر اس نے نائل کو آواز دینے کے لیے لب کھولے، مگر پھر اچانک ہی دماغ میں زبردست آئیڈیا آیا اور لبوں پر شریر مسکراہٹ۔ اسے وہ وقت یاد آیا تھا جب اس نے نائل کو کال کی تھی اور سنیہا نے ریسیو کی اور اسے نہ جانے کیا کیا سنائی تھی۔ ہیلو، وانیا نے آواز تبدیل کر کے نہایت میٹھے لہجے میں بولا۔ کون؟ رات کے تقریباً 10 بجے نائل کے فون سے کسی لڑکی کی چاشنی بھری آواز سن کر سنیہا کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ یہ تو آپ بتائیں نا کہ آپ کون ہیں اور اتنی رات کو کیوں ڈسٹرب کیا ہے؟ وانیا نے لب دبائے بمشکل امڑتے کہکے کو روکا تھا۔ یہ نائل کا نمبر ہے نا؟ اس کی زبان لڑکھڑائی تھی۔ جی یہ میرے ہسبینڈ کا ہی نمبر ہے، اور اب دوبارہ یوں آفس کے کام کے لیے فون نہ کیا کریں، ہم ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ ہسبینڈ؟ اس بیچاری کے پیروں تلے تو مانو زمین کھسکی تھی۔ ہاں نا، لو میرج ہوئی تھی ہماری، جان چھڑکتے ہیں مجھ پر اور پتہ ہے پیار سے کیا بلاتے ہیں مجھے؟ خیر میں خود ہی بتا دیتی ہوں، وہ نا پیار سے مجھے میری جان اور میرا بچہ کہتے ہیں۔ کتنا رومانٹک ہے نا؟ مطلب انگلش میں تو لوگ بیبی بولتے ہیں، مگر اردو میں میرا بچہ کتنا اچھا لگتا ہے نا؟ سنیہا شکست خور حالت میں بستر پر گری تھی، آنکھوں میں بے یقینی کے ساتھ آنسو بھی امڑ آئے۔ تم صوفی ہو؟ اس نے کپ کپاتے لبوں سے پوچھا۔ ہاں صوفی ہی ہوں۔ سنیہا کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر گرا، وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ تھوڑا زیادہ ہو گیا، مگر خیر کوئی نہیں بھائی، اب آپ اپنی خیر منائی۔ سنیہا کا نمبر اپنے موبائل میں سیو کرتے وانیا نے نائل کے فون سے نہ صرف کال ہسٹری ڈیلیٹ کی بلکہ سنیہا کا نمبر بھی بلاک کر دیا۔ دونوں کی زندگی میں آگ لگائے اب وہ پرسکون سے انداز میں اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ اس کے جانے کے تھوڑی دیر بعد نائل کمرے میں داخل ہوا۔ وہ اسٹڈی روم میں کافی دیر کام کرتا رہا تھا، اب وہ سونا چاہتا تھا۔ لیمپ آف کیے آنے والے طوفان سے بے خبر اس نے آنکھیں موندی تھیں۔ آج اتوار کے روز وانیا صبح دیر سے اٹھی تھی۔ سورج کی کرنیں سیدھا اس کی کھڑکی سے کمرے کے اندر داخل ہوئیں۔ انگڑائی لیتے وہ مسکرا کر اٹھی تھی۔ دماغ کے پردے پر کل رات کا منظر لے رہا بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے اس نے اپنا فون اٹھایا تھا۔ سنیہا کا نمبر ڈائل کرتے وہ ایک بار پھر مسکرا دی۔ وہ جو ساری رات روتی رہی تھی، فون کے بجنے کی آواز سے ہوش میں آئی۔ غیر شناسا نمبر دیکھ کر اس نے کال کاٹ دی تھی، مگر تیسری بیل پر اسے مجبوراً فون اٹھانا ہی پڑا۔ ہیلو، کون؟ اس کی آواز سے صاف ظاہر تھا کہ وہ کس قدر رنجیدہ ہے۔ ہائے، میں وانیا بات کر رہی ہوں۔ کون؟ وہ اس وقت سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی تھی۔ آپ کی نند وانیا۔ سنیہا کو حیرت ہوئی۔ بھائی کے موبائل سے آپ کا نمبر لیا تھا، وہ اصل میں یہ کنفرم کرنا تھا کہ آپ سچ میں میری بھابھی ہے نا؟ دائیں ہاتھ کی انگلی میں ایک جھولتی لٹ کو گھمائے وہ مسرور کن لہجے میں گویا ہوئی۔ مطلب؟ ساری رات رونے کی وجہ سے اس کی آواز بیٹھی ہوئی تھی اور آنکھیں شب بیداری کی وجہ سے سرخ تھیں۔ مطلب یہ کہ بھائی کی اتنی گرل فرینڈز ہیں، تو بس میں کنفرم کرنا چاہ رہی تھی کہ آپ… سنیہا سانس نہیں لے سکی، نہ جانے کون کون سا انکشاف اس پر ہونا باقی تھا۔ کتنی گرل فرینڈز ہیں تمہارے بھائی کی؟ اس کی بھرائی آواز سنتے ایک لمحے کے لیے وانیا کو دکھ ہوا، مگر پھر بھی وہ پیچھے نہیں ہٹی۔ کبھی گنی نہیں میں نے، وہ لاپرواہی سے گویا ہوئی۔ سنیہا کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ کہیں ڈوب کر مر جائے، کتنی آسانی سے وہ شخص اسے بے وقوف بناتا رہا۔ ویسے آپ تو لندن میں نہیں تھی، نمبر تو پاکستان کا ہی شو ہو رہا ہے۔ سنیہا نے سختی سے آنکھیں میچی۔ اپنی بیوی سے تو کیا، وہ تو اپنی بہن سے بھی جھوٹ بولتا رہا تھا۔ یہ سوال تم اپنے بھائی سے پوچھنا، کہتے ساتھ ہی اس نے کھٹاک سے فون بند کیا۔ دوسری جانب وانیا کا کہکا چھوٹا۔ بھائی آپ کو تو اب بھابھی ہی پوچھے گی۔ وہ اپنے کارنامے کے نتائج سوچ کر ہی مسکرا دی۔ آفس سے فری ہونے کے بعد وہ فارم ہاؤس کے لیے روانہ ہوا۔ گھر، آفس، کام اور فارم ہاؤس۔ نائل بالکل گھوم کر رہ گیا تھا۔ گاڑی ڈرائیو کرتے اس کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ ہر کام اسے خود ہی ہینڈل کرنا ہوتا سوائے سنیہا کے۔
یہ سچ تھا کہ وہ اس کے لیے باعث سکون ثابت ہوئی تھی۔ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ اگلے چند گھنٹے نہایت اس کے لیے پرسکون گزرنے تھے اور سنیہا کے لیے مشکل۔ اسے پریشان کر کے وہ اچھا محسوس کرتا۔ یار کپڑے تو نکال دو، کمرے میں آتے بستر پر ٹھہرتے نائل نے اپنا سر پکڑے کہا۔ پھر ایک زبردست سی کافی بنا دینا، سر میں شدید درد ہے۔ وہ پلنگ پر ہی بیٹھی ہوئی تھی جب وہ اس کے قریب آ کر لیٹا۔ جوتے اتار دوں پہلے؟ نائل کو دیکھنے سے اس نے گریز ہی کیا۔ لہجہ کاٹدار تھا مگر نائل نے محسوس نہیں کیا آج سے پہلے کبھی اتروائے ہیں میں نے۔ مسکرا کر اس کا ہاتھ تھامتے وہ لبوں سے لگا گیا۔ اگر اس وقت وہ غصے میں نہ ہوتی تو یقیناً اس کی اس حرکت پر جھیم جاتی۔ میں اپنی خوشی سے کہہ رہی ہوں۔ اس کا لہجہ بالکل سپاٹ تھا۔ افسوس کہ نائل نے اس کے بگڑے تاثرات آج نوٹ نہیں کیے تھے۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، بس کپڑے نکال دو۔ وہ نہایت نرمی سے گویا ہوا۔ جیسا آپ کہیں۔ وہ ایک تیکھی مسکراہٹ کے ساتھ بستر سے اٹھی تھی، الماری سے کپڑے نکالے۔ اس نے غصے سے نائل کے منہ پر دے مارے۔ وہ ہکا بکا اٹھ کر بیٹھا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ پل میں اس کا پارا ہائی ہوا۔ بدتمیزی تو نہیں ہے، محبت ہے جو میں نے کی آپ سے اور آپ نے کی اس ڈائن صوفی سے۔ وہ چلا اٹھی تھی۔ نائل کا دماغ بالکل سن ہوا۔ اتنے عرصے بعد پھر وہ اسے درمیان میں لے آئی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ نائل کی سمجھ میں اس وقت کچھ نہیں آ رہا تھا۔ جب وہ آپ کی زندگی میں تھی تو مجھ سے کیوں شادی کی؟ تمہیں ہو کیا گیا؟ کتنی دفعہ سمجھایا کہ اس کا ذکر مت کیا کرو۔ وہ بھی غصے سے بستر سے اٹھا تھا۔ کیوں نہ کروں؟ آپ مجھے چھوڑ کر اس کے ساتھ رہتے ہیں، مجھے دھوکہ دیتے ہیں۔ کیوں نائل کیوں؟ روتے روتے اس کی ہچکیاں بن گئی۔ سنیہا تم آخر کہنا کیا چاہتی ہو؟ وہ بالکل شاکڈ تھا۔ یہی کہ مجھے ایک ہی بار مار دے، روز روز مارنے سے اچھا ایک ہی بار جان لینے میری۔ سنیہا، نائل نے آگے بڑھ کر اسے چھوا تھا۔ ہاتھ مت لگائیں مجھے۔ اس کا ہاتھ جھٹک کر وہ پیچھے ہٹی۔ پیار سے اسے میری جان، میرا بچہ بلاتے ہیں۔ بات ہوئی ہے میری صوفی سے آپ کے نمبر پر، سب پتہ چل گیا مجھے۔ ہاتھوں میں منہ چھپائے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ صوفی سے؟ وہ حیران پریشان رہ گیا۔ یہ ناممکن ہے، تمہارے کنیکشن کیا جنت تک ہیں؟ نائل نے اپنی پیشانی مسلتے بے بسی سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ نہ تو خود چپ ہو رہی تھی اور نہ ہی اسے خود کو چھونے دے رہی تھی۔ وہ زندہ ہے، آپ نے جھوٹ بولا مجھ سے، میری خود بات ہوئی ہے اس سے۔ وہ اپنے گال رگڑتی ایک بار پھر چلائی۔ کب ہوئی تمہاری بات؟ کل رات کو۔ اب جا کر کہیں نائل کو سب سمجھ آنے لگا تھا۔ فانیہ؟ وہ میری جان اور بچہ کہہ کر تو اسے ہی بلاتا تھا۔ پل میں اس کا چہرہ سرخ پڑا۔ اسے وانیہ سے اس حرکت کی امید نہیں تھی۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی نائل۔ وہ روتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھی۔ سنیہا میری بات سنو، میں تمہیں سب سمجھاتا ہوں۔ نائل بھی چل کر اس کی جانب گیا۔ میں کچھ نہیں سننا چاہتی، آپ پلیز چلے جائیں یہاں سے، ورنہ میں خود کو نقصان پہنچا لوں گی۔ اس کا دماغ اتنا بڑا صدمہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ سنیہا دیکھو، ایک دفعہ تحمل سے میری بات سن لو، پھر بے شک غصہ کر لینا۔ وہ چل کر اس کے مزید قریب گیا۔ وہ دروازے کے دہانے پر کھڑی تھی۔ مجھے کچھ نہیں سننا۔ اس نے نائل کو اپنی پوری قوت سے دھکیلا تھا۔ وہ 2 قدم دور ہوا۔ اسے ہوش تب آیا تھا جب اس کے منہ پر دروازہ بند ہو چکا تھا۔ وہ اسے 2 قدم ہی پیچھے دھکیل سکی تھی، لیکن وہ 2 قدم کمرے سے باہر کے تھے۔ اب وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے بند دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ میرے منہ پر دروازہ بند کر دیا؟ اس کی آنکھوں میں بھی یقینی کا سمندر تھا۔ یعنی مجھے، نائل افندی کو کمرے سے نکال دیا؟ تم بہت بری بیوی ہو سنیہا۔ سنیہا اس کے ساتھ ایسا سلوک کرے گی اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ یہاں سکون کے لیے آیا تھا اور آج سکون نے پھولوں کے ساتھ اس کا استقبال کیا۔ لاؤنج میں کچھ دیر ٹہلنے کے بعد اس نے شدید غصے کی حالت میں وانیہ کو کال ملائی تھی۔ اس کا نمبر بن جا رہا تھا۔ نائل کو مزید طیش آیا۔ سنیہا میرا یقین کرو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ کافی دیر منتیں کرنے کے بعد وہ بالآخر دروازہ کھلوانے میں کامیاب ہو ہی گیا اور وہ اسے وضاحتیں پیش کر رہا تھا، مگر وہ تو آج کچھ بھی سننے کی روادار نہیں تھی۔ جو نام تم مجھے بتا رہی ہو، ان ناموں میں سے تو میں نے کبھی کسی لڑکی کو نہیں بلایا۔ میں ایک میچور شخص ہوں سنیہا، کوئی ٹین ایجر نہیں۔ یہ سب وانیہ کی کارستانی ہے۔ نائل نے لب بھیجے۔ ایک بار پھر اسے کال ملائی۔ اس بار دوسری ہی بیل پر کال ریسیو کر لی گئی۔ کہاں تھیں آپ؟ اس نے فون کو اسپیکر پر رکھا تھا۔ یونیورسٹی تھی، پتہ نہیں کیسے فون بند ہو گیا۔ آپ کی کالز آئی تھیں، خیریت؟ وانیہ کی آواز سنتے سنیہا بھی فون کی جانب متوجہ ہوئی، البتہ چہرہ اب بھی آنسوؤں سے تر تھا۔ کل رات آپ نے میرے فون سے سنیہا کی کال ریسیو کی؟ وانیہ بالکل سنوگی، ہاں یا نہ؟ اب کی بار اس کا لہجہ سخت تھا۔ ہاں کی تھی، مگر شرم نہیں آئی آپ کو یہ سب کرتے ہوئے؟ ایسی تربیت تو نہیں کی میں نے آپ کی۔ آپ نے ان سے کیوں کہا کہ آپ صوفیہ اور صوفی کے بارے میں کیا جانتی ہیں آپ؟ اس کا لہجہ سخت سے سخت ہوتا جا رہا تھا۔ بھائی میں نے مذاق کیا تھا۔ وانیہ کی آواز بھر آ گئی۔ یہ نہایت گھٹیا مذاق ہے۔ ابھی اور اسی وقت سنیہا کو کال کریں اور اس سے معافی مانگے۔
اپنی کہہ کر نائل نے فوراً کال کاٹ دی۔ دوسری طرف وانیہ بالکل دنگ رہ گئی تھی۔ اس نے غصے سے اپنا فون دیوار پر پٹکا۔ معافی مانگتی میری جوتی۔ غصے سے اس کا تنفس بری طرح پھول گیا۔ اب یقین آیا تمہیں؟ اب توپوں کا رخ سنیہا کی جانب تھا۔ وہ خاموشی سے نظریں جھکائے لب کتر رہی تھی۔ شک میں بھی کر سکتا ہوں، یقین کرو اگر میں نے ایسا کیا تو تم برداشت نہیں کر سکو گی۔ اس کے قریب بیٹھے وہ حد درجہ نرم لہجے میں گویا ہوا۔ سنیہا کو کبیر والا واقعہ یاد آیا تھا۔ وہ صحیح کہہ رہا تھا، وہ یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں یہ تمہیں آخری بار بتا رہا ہوں کہ میری زندگی میں تمہارے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ جو تھا وہ ماضی تھا، اور اگر پھر بھی تمہیں کبھی بھی مجھ سے کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو اس طرح تماشا لگانے کے بجائے مجھ سے آرام سے بیٹھ کر بات کرنا۔ میں تم سے جھوٹ نہیں بولوں گا، کم از کم اس معاملے میں۔ اس کے لہجے میں کوئی سختی نہیں تھی اور نہ ہی کوئی ناراضگی۔ وہ بس اسے سمجھا رہا تھا۔ سوری، وہ مدھم آواز میں سر جھکائے گویا ہوئی۔ تمہارا حق ہے مجھ پر، مگر پلیز شک مت کیا کرو۔ اس نے آہستگی سے اس کا ہاتھ تھامتے کہا۔ آپ کو وانیہ سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ نائل نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا۔ اس نے جو کیا اس کے بعد بھی؟ وہ بہن ہے آپ کی، آپ کو ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ عجیب عورت ہو تم۔ یہ حرکت بالکل غلط تھی اور مجھے اپنے کہے پر بالکل پچھتاوا نہیں ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے مذاق ازدواجی زندگی کو برباد کرنے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ اگر شوہر اور بیوی کے درمیان کوئی مسئلہ ہو جائے تو عقل مندی یہی ہے کہ بیٹھ کر ایک دوسرے کے شک و شبہات دور کر دیے جائے۔ اب کھانے کو کچھ ملے گا یا پھر گالیوں سے ہی پیٹ بھرنا پڑے گا؟ اس کے سارے موڈ کا بیڑا غرق ہو گیا تھا، جس وجہ سے اب وہ چڑچڑا ہو رہا تھا۔ میں نے آپ کو گالی کب دی؟ تو دے دو، مجھے نہیں آتی۔ سنیہا نے معصومیت سے اس کی جانب دیکھا۔ کہتی ہو تو سکھا دیتا ہوں، وہ تب کر بولا تھا۔ استغفر اللہ۔ وہ منہ بناتے بستر سے اٹھی تھی۔ گہری سانس خارج کرتے وہ ایک بار پھر بستر پر ڈھہ گیا۔